السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالباسط آپ لوگوں کی خدمت کے بعد پھر حاضر ہوں. میں آج اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑے بہت معلومات دوں گا. اینٹی بایوٹک کے بارے میں سب کو پتہ ہے. کسی کو چوئی مسئلہ ہو جائے تو عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ بس اینٹی بایوٹک لے لو بس اسٹارٹ کر لیتے ہیں. لیکن اینٹی بایوٹک نے آج کل بہت سارے اینٹی بایوٹک ایسے ہے کہ اس نے کام چھوڑ دیا ہے. یہ ہمارے اوپر کام نہیں کرتا یا مریضوں کو ہم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, اینٹی بایوٹک مریض پہ کام نہیں کرتے. یہ اینٹی بایوٹک کام کیوں چھوڑ جاتے ہیں میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. امید ہے آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. بیل کا آئیکن بھی دبا لیں کہ آپ کو ہماری نئے ویڈیو پر وقت مل سکے. اگر اینٹی بایوٹک کم مقدار میں, کم ڈوز میں اور کم وقت کے لیے استعمال کیا جائے تو اگلی دفعہ یا پھر بیکٹیریا اس سے ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے یا ریزسٹنٹ ڈیولپ کر جاتی ہے تو اگلی دفعہ یہ اینٹی بایوٹک کام نہیں کر پائے گا یا کام نہیں کرے گا. آج ہم دیکھتے ہیں مختلف کلچر جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو, تو مختلف جو روٹین کی ہماری دوائیاں ہیں یہ اس سے ریزسٹنٹ آ جاتے ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہے یا اس کا مین کلپریٹ کیا ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہے. خاص کر یہ جو گاؤں میں ہمارے بھائی حضرات پریکٹس کرتے ہیں, میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ کسی کو سینہ خراب ہو جائے, بچے کو دست لگ جائے, اس طرح جو ہی مسئلہ ہو, انفیکشن کسی کو ہو جائے تو یہ گاؤں میں جو کویکس ہے آتا ہے یا مختلف لوگ بیٹھے ہیں اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں. تو بے شک ایک انجیکشن سے وہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ مرض تو ٹھیک اس وقت تو ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن ایک انجیکشن لگانے سے وہ تو ڈوز پورا نہیں ہوا. کم از کم اینٹی بایوٹک 4-5 دن 7 دن یا 10 دن اتنے دوران کے لیے اینٹی بایوٹک دینا چاہیے, لیکن یہ لوگ ایک انجیکشن لگا دے تو وہ تو کم ڈوز ہوا یا کم وقت کے لیے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے پھر اگلی دفعہ یہ بیکٹیریا جو ہوتی ہے وہ ریزسٹنٹ ڈیولپ کر لے گی یا کر لیتے ہیں اور پھر اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گا. اور جو سپریڈازون ہے, سپریڈازون ایک اس کی مثال کراکٹ کیسے ہے, یہ ہمارے لیے میڈیکل فیلڈ میں ایک میزائل ہے. لیکن آج کل سپریڈازون نے بھی کام چھوڑ لیا کیونکہ گاؤں میں اور محلوں میں ہر کوئی سپریڈازون یوز کرتا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کم ڈوز میں اور کم وقت کے لیے جو اینٹی بایوٹک لوگ لیتے ہیں تو اس سے ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں یا ریزسٹنٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے, آپ پہلے اینٹی بایوٹک نہ لیں. اگر صحیح ڈاکٹر ایڈوائز بھی کر لے تو کم از کم ڈاکٹر جو تجویز کر لیتا ہے اس کی پرچی کے مطابق یا اس کی ہدایت کے مطابق اینٹی بایوٹک کے دوران جو ایڈوائز کر لیتا ہے اس تک پورا لینا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ کو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا, ریزسٹنٹ ڈیولپ نہیں کر لے گا. لیکن جو ڈیولپ ہو چکی ہے اس کا تو پورا حل نہیں ہے. میں نے اس پہ تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے کہ جو ہم چکن وغیرہ کھاتے ہیں, جو فارم چکن ہے یا پولٹری کے جو ہے, اس کو بھی اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اور وہ ہمارے جسم میں جو اس کے جو اثرات آتے ہیں اس کو ایک ریزسٹنٹ یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. یا جو ہم دودھ بازار سے لیتے ہیں جو گائے یا اس کے بھی یہ لوگ اینٹی بایوٹک وغیرہ دیتے ہیں تو یہ اس میں بھی آتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے نہیں, لیکن جو بات ہمارے کنٹرول میں ہے وہ یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹک ہم اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا اسٹارٹ کر لیں تو یہ صحیح ڈوز میں اور صحیح وقت کے لیے لینا چاہیے تاکہ ہم اس کے ریزسٹنس سے بچ سکیں.